بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ میرا شرح صدر فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے حق کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام کے اندر جتنے لوگ شریک ہیں اللہ رب العزت سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، جو لائیو سن رہے ہیں یا اس کے بعد سنیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، آج جس آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اس کے اندر بہت سارے احکام ذکر کیے گئے ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی ہے۔ اس آیت کو آیت وضو کہا جاتا ہے، یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے احکام، غسل کے احکام، تیمم کے احکام اور جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے یا وضو کرنا لازمی ہوتا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا اہل ایمان کو، اور یہ خطاب جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب 88 مرتبہ یعنی 88 مرتبہ وارد ہوا ہے، لیکن اس صورت مبارکہ میں صرف اس صورت میں 16 مرتبہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اور ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ جب بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتے ہیں تو بڑی توجہ سے وہ بات سنی جائے، کیونکہ یا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کے بعد، یا پھر اللہ رب العزت نے کسی چیز سے منع کیا ہے اس خطاب کے بعد۔ ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ہماری غذا سے متعلق حلال اور حرام کے قواعد اور ضابطے بیان کیے، تو جس طرح انسان کی غذا اور انسان کی روحانیت میں طہارت اور پاکیزگی چاہیے، اسی طرح اسلام نے انسان کے ظاہری جسم کو بھی
پاک اور صاف رکھنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم قمتم، اس کا معنی کیا ہے؟ جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے کھڑے ہو، ای اردتم القیام الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، یعنی آپ کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، تو اس وقت وضو کرنے کا حکم دیا، اس وقت وضو کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ نماز اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور یہ وہ اہم عبادت ہے کہ جو کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد مسلمان پر فرض کی گئی ہے، اور جو بعض عذر کی حالات کے علاوہ کسی صورت میں بھی مسلمان کو معاف نہیں ہے، تندرست ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، کمزور ہو، سب کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس نماز کو اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے نماز۔ اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی، اور اسی وقت اللہ رب العزت نے وضو کرنے کا طریقہ بھی نازل کیا، اس طرح وضو کیا جائے، اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ طہور کے طہارت اور پاکیزگی اور وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی، اور نہ ہی خیانت کے مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ نماز کے لیے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا، یہ شرط ہے، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اور شرط کا معنی کیا ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کا جو مشروط ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے وضو کو اور طہارت کو ہمارے لیے شرط قرار دیا ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے انسان کو جن چیزوں جو چیزیں انسان کی ان کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، ان میں سے ایک انسان کا جسم بھی طاہر ہو، اور انسان کا لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ پہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، یعنی انسان کا جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ پہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ یہ نماز کے لیے شرط ہے اور ضروری ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، تو ارادے کا معنی کیا ہے کہ وضو کے لیے نیت شرط ہے، وضو کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔ تو نیت کا تعلق، اس کے کوئی الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، بلکہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل میں انسان نیت کرے وضو کرنے کی، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا، فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا وجوہکم، پس تم دھوو اپنے چہروں کو، وجوہ وجہ کی جمع ہے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، اپنے کوہنیوں سمیت اپنے بازوؤں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم۔ اب یہ دیکھیے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اپنے چہروں کو دھو، تو چہرے کے اندر کلی بھی آ گئی، ناک میں پانی ڈالنا بھی آ گیا، یعنی یہ بھی چہرے کے اندر ہیں، تو کلی بھی آ گئی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی آ گیا۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو کلائی تک دھونا بھی آ گیا اور کوہنیوں سمیت دھونا بھی آ گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور تم مسح کرو اپنے سروں کا، یعنی اپنے سروں کا مسح کرو۔ جب سروں کے مسح کا حکم آیا تو اس کے اندر کانوں کے مسح کا بھی حکم آ گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس، الاذنان من الراس، کان سر کا حصہ ہے۔ وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ الا کا لفظ جو ہے یہ
دو معنوں کے لیے آتا ہے، ایک تو انتہائی غائط کے لیے، اور ایک یہ کہ جو غائط ہے وہ مغیہ میں داخل ہے۔ تو یہاں جو حدیث پاک نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہاں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی ٹخنوں کو بھی دھونا ہے۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے وضو کا ذکر کیا کہ تو وضو کا معنی کیا ہے؟ لغت میں وضو کا معنی الوضو، یہ الوضع سے ہے۔ وضع کا معنی چمکنا، یعنی کسی چیز کا صاف کرنا اور چمکانا، اور شریعت کی اصطلاح میں ہے رفع الحدث، النظافت یعنی پاکیزگی، صفائی، اور رفع الحدث، حدث کا معنی وہ کیفیت کہ جس کی موجودگی میں انسان نماز ادا نہیں کر سکتا، اس کیفیت کو ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں رفع الحدث۔ حدث کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، ایک ہے حدث اصغر اور ایک حدث اکبر۔ حدث اصغر جو ہے، مثلا آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، انسان کو پھر وضو کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو وضو ٹوٹنے کی جو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان میں نواقض وضو، یہ ساری باتیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور پروگرام میں شریک تمام جو شرکاء ہیں ان کو یہ نوٹ کرنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی انسان کو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے اور ہر آن ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہر مسلمان جس پر نماز فرض ہے اس کے لیے طہارت کے مسائل کو جاننا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، وضو صحیح نہیں ہوگا اللہ نماز نہیں قبول کریں گے۔ تو اس لیے وضو کے مسائل کو جاننا خوب اچھی طرح یہ لازمی ہے۔ تو کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ حدث لاحق ہوتا ہے انسان کو؟ تو سب سے پہلے ایک قاعدہ فقہا نے بیان کیا کہ جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ما خرج من السبیلین، ما خرج من السبیلین، سبیلین کہتے ہیں دو راستوں کو، ایک راستہ پیشاب کرنے کا راستہ اور ایک پخانے کا راستہ۔ تو ان دو راستوں سے جو چیز بھی خارج ہو، کیا خارج ہو سکتا ہے؟ ان راستوں سے خارج ہونے والی چیزیں پیشاب بھی ہے، مزی بھی ہے، منی بھی ہے، لیکوریا بھی ہے، حیض کا خون بھی ہے، نفاس کا خون بھی ہے، استحاضہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو انسان کے قبل سے پیشاب کی جگہ سے خارج ہوتی ہیں۔ پھر پخانے کی جگہ سے براز ہے، پخانہ ہے، یا ہوا خارج ہوتی ہے، یا اگر کسی کو اللہ سب کو عافیت بخشے، کسی کو بواسیر کی شکایت لاحق ہے تو خون بھی یہاں سے خارج ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ معنی ہے ما خرج من سبیلین۔ اور دوسرا جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے گہری نیند سو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں دبر کا تسمہ ہے، جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو انسان کی دبر یعنی پخانے کی جگہ اس میں ڈھیلا پن واقع ہوتا ہے، تو ہوا خارج ہوتی ہے۔ تو گویا کہ گہری نیند آنے سے، ایسی وہ گہری نیند جس میں انسان کا اپنے جسم پر کنٹرول نہ ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان سویا سویا گر جائے، سویا سویا خراٹے لینا شروع کر دے۔ لیکن خفیف نیند جس کو اونگ کہتے ہیں، اونگ، مثلا وضو کر کے آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو آپ کو اونگ آنا شروع ہوگی، تو اس ہلکی خفیف جس میں اپنے جسم پر کنٹرول ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے اور ہمارے سروں کو اس طرح جھٹکے لگتے، اونگ آتی، لیکن ہم پھر سنبھل جاتے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور جماعت کرواتے، تو ہمیں دوبارہ وضو کے لیے نہیں کہتے تھے، تو وضو کا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہلکی نیند جو ہے، اونگ جو ہے، اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن گہری نیند کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز جس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ انسان بے ہوش ہو جائے، انسان پر جنون طاری ہو جائے، یا نشے کی کیفیت انسان پہ طاری ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس کے ساتھ بھی وضو باقی نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چوتھے نمبر پر کہ بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، قبل کو یا دبر کو، یعنی پیشاب کی جگہ کو یا پخانے کی جگہ کو بغیر کپڑے کے خارج کرنا۔ اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، اگر کپڑے کے بغیر ہاتھ لگ گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پانچویں چیز کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے،
اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ جل شانہ بہتر جانتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان نہیں کی، لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ انتوضؤ من لحوم الابل، کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کریں، تو آپ نے فرمایا نعم. جب آپ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو اس وقت آپ کو وضو کرنا چاہیے. اور پوچھا گیا کہ جب ہم کسی بکرے چھترے کا گوشت کھائیں، تو آپ نے فرمایا پھر آپ کی مرضی ہے. گویا کہ چھوٹا گوشت بکرے چھترے دمبے کا گائے کا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے دوبارہ وضو کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. مثال کے طور پہ آپ آئے ہیں وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ابھی ٹائم ہے، کوئی ساتھی ملا، اس نے کہا جی آؤ کھانا کھاتے ہیں، اس نے اونٹ کا گوشت پکایا ہوا ہے تو آپ نے کھایا، تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے. اگر اس نے بکرے کا دمبے کا چھترے کا گوشت پکایا تو پھر آپ کھا لیتے ہیں، تو کلی کر لینا کافی ہے، پھر وضو کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، اور وہ ہیں مثال کے طور پر کیا ہے، الٹی آنے سے اگر آپ صفائی کے لیے وضو کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا. نکسیر کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا. جسم کے کسی جگہ سے سبیلین کے علاوہ اگر خون نکل آئے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سلسلے میں جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں اور سخت ضعیف ہیں. اس لیے ان چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر اس طرح وضو انسان کا ٹوٹ گیا اور اس کو حکم دیا گیا کہ وہ وضو کرے، یہ وضو کی پوری کیفیت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی، وضو کر کے دکھایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر عبادات، وضو، ساری چیزیں، ان کا طریقہ امت کو سکھایا. تو آپ نے وضو کا جو طریقہ سکھایا اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عمران بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء. یہ وضو کا لفظ جو ہے اگر تو اس پر واو پر زبر ہو تو اس کا معنی وضو کا پانی، یعنی وہ پانی جس کے ساتھ وضو کیا جائے، اور اگر اس پر ضمہ ہو پیش ہو تو اس کا معنی وضو کرنے کا عمل، وضو کرنے کی جو طریقہ کار ہے وہ ہے. تو فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دعا بوضوء، وضو کا پانی منگوایا، فتوضا، انہوں نے وضو کیا، یعنی سب کے سامنے وضو کر کے دکھایا. جب وضو کیا تو کیسے شروع کیا، فغسل کفیہ ثلاث مرات، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا. محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ پہلے توجہ سے میرا ایک دفعہ یہ طریقہ کار جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں، سن لیں. اگر کسی کا بعد میں کوئی اشکال ہو یا کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے، توضیح کر دیں گے بعد میں. تو فرمایا فغسل کفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثلاث مرات، 3 مرتبہ. گویا کہ اس حدیث پاک کے اندر وضو کرنے کا جو اعضاء کو دھونے کا حکم ہے وہ 3 مرتبہ ہے. تو اپنے ہاتھوں کو یہ کلائی کے جوڑ تک، یعنی کلائی کے جوڑ تک اپنے ہاتھوں کو دھویا، یہاں تک اپنے ہاتھوں کو دھویا، کلائی کے جوڑ تک 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھویا. ثم مضمض، پھر آپ نے کلی کی. یہ جو 3 بار کا ذکر ہے تو اس سے زیادہ بار دھونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زاد فقد عصا وتعدى وظلم، جس نے اس سے زیادہ بلا وجہ اپنے اعضاء کو دھویا، بار بار دھوتا رہا، تو اس نے زیادتی کی ہے، حد سے تجاوز کیا ہے، اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی. اس لیے 3 بار وضو کے اعضاء کو دھونا یہ مسنون ہے. تو مضمضہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ منہ کے اندر پانی ڈالنا اور پھر منہ کے اندر اچھی طرح اس کو گھمانا. یہاں مضمضہ کا ذکر ہے، اور اگر انگلی کے ساتھ آپ صفائی کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے. تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا مسنون ہے، لیکن چونکہ وہ اس آیت کریمہ کے اندر اس کا ذکر نہیں تھا، اس کے فضائل انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اگر وقت بچا بعد میں. تو اگر پہلے مسواک کر لے اور اس کے بعد وضو کرنا شروع کرے تو اس حدیث پاک کے اندر جو ذکر ہے اس کا کہ مضمضہ، اپنے چلو میں پانی لیا دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ، اور منہ میں ڈالا، اور پھر اس کو منہ کے اندر گھما کر باہر پھینک دیا. وستن سرا،
इस्तनसरा का माना नाक से पानी झाड़ना, और दूसरी रिवायत में है इस्तनशका, इस्तनशका माना नाक के अंदर पानी चढ़ाना, यानी दाएं हाथ से नाक के अंदर पानी चढ़ाना। ये पानी ऊपर को खींचने को कहते हैं इस्तिनशाक, यानी पानी ऊपर को खींचना, इस्तिनशाक इसको बोलते हैं। और फिर उसी पानी को बाहर निकालना, झाड़ना, इसको कहते हैं इस्तिनसार। तो यहाँ है कि पहले इस्तिनशाक हुआ तो फिर इस्तनसरा, अपने नाक से पानी को झाड़ा। ये जो है कुली और इस्तिनशाक, इनको जिस तरह सही बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है कि एक चुल्लू के अंदर दोनों को करना, इसको कहते हैं वसल। एक चुल्लू से कुली भी करना और नाक में भी पानी डालना, तो ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और फसल कहते हैं कि पहले कुली करना और मुंह से पानी डालकर उसको निकाल देना, और फिर नाक में पानी चढ़ाना और फिर उसको निकाल देना, तो इसको कहते हैं फसल, इसको कहते हैं फसल। अलहदा अलहदा करना, दोनों तरह ये करना जायज़ है। यहाँ ये बात काबिल गौर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बालिग फिल इस्तिनशाक, दूसरी हदीस में, कि नाक में पानी चढ़ाने में खूब अच्छी तरह मुबालगा करो, यानी अच्छी तरह नाक में पानी चढ़ाओ सफाई के लिए। इल्ला अन तकूना साइमन, इल्ला कि आप रोजे की हालत में हो, यानी रोजे की हालत में हो तो फिर नॉर्मल खूब अच्छी तरह पानी ऊपर ना खींचो ताकि पानी कहीं हलक के अंदर ना चला जाए। तो इसलिए रोजे की हालत के अलावा नाक में खूब अच्छी तरह पानी चढ़ाने का आपने हुक्म दिया। तो फरमाया वस्तनसरा, फिर नाक से पानी झाड़ा, सुम्मा गसला वजहहु सलासा मर्रात, फिर आपने अपना चेहरा धोया 3 मरतबा, चेहरा धोया। चेहरे की हुदूद क्या है, दूसरी हदीस के अंदर इसकी वजाहत बयान की गई और कैफियत भी बयान की गई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू में अपना चेहरा मुबारक धोया करते थे तो पानी ऊपर से काना युसीलुल मा, यानी ऊपर पेशानी की तरफ से नीचे को बहाते ताकि, और फिर अपनी दाढ़ी का खिलाल भी, दाढ़ी मुबारक का खिलाल भी किया करते थे। तो यहाँ है कि 3 मरतबा अपने चेहरे को धोया। चेहरे की हुदूद के मुंबत शार, ये पेशानी के बाल जहाँ से उगे हुए हैं यहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान से दूसरे कान तक, ये चेहरे की हुदूद हैं। तो अपने चेहरे को धोया सलासा मर्रातिन, 3 मरतबा। सुम्मा गसला यदहुल युमना इलल मिरफक, फिर आपने अपने दाएं बाजू को धोया इलल मिरफक, कोहनी समेत, कोहनी समेत अपने दाएं बाजू को धोया सलासा मर्रातिन, 3 मरतबा, यानी पानी हाथ लेकर और उसको बाजू के ऊपर घुमाया, इस तरह हाथ फिर कर एक दफा, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, तो 3 बार अपनी कोहनी को धोया। सुम्मा गसला यदहुल युसरा मिस्ला ज़ालिक, फिर अपने बाएं बाजू को भी अपनी कोहनी समेत 3 बार उसी तरह धोया जिस तरह दाएं बाजू को धोया था। सुम्मा मसह रासहु, फिर आपने सर का मसा किया, फिर आपने सर का मसा किया। तो सर का मसा, आपने पूरे सर का मसा किया, तो पूरा सर का मसा करना ये मसनून है। हाँ, अगर सर पे पगड़ी बांधी हुई है और उसको खोलना मुश्किल है वजू के दौरान, तो उस दौरान अगर पगड़ी पर मसा करना है तो फिर पेशानी का कुछ हिस्सा जितना भी हो जाए और बाकी पगड़ी के ऊपर भी मसा किया जा सकता है। आम हालात में पूरे सर का मसा करना। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के मसे की कैफियत भी दूसरी हदीस में वाज़ेह कर दी कि बदा बिमुक़द्दम रासिही, अपने सर के अगले हिस्से से मसा शुरू किया हत्ता के गर्दन के आखिर तक ले गए और फिर वहां से वापस ले आए जहां तक से शुरू किया था। तो ये सर का मसा है। सुम्मा मसा रासहु, और फिर उसके बाद मैंने अर्ज किया था कि सर के अंदर कान भी दाखिल है, तो दूसरी हदीस पाक में वजाहत इसकी कि आपने कानों का मसा किया। अपनी ये उंगलियां, इनको तर करके पानी के साथ कानों के अंदर डाली और अंदर वाले हिस्से का और अंगूठे के साथ बाहर वाले हिस्से का मसा किया, इस तरह कानों का मसा किया। सुम्मा मसह रासहु सुम्मा गसला रिजलहुल युमना, फिर आपने अपने दाएं पांव को धोया इलल काबैन, टखनों समेत, इलल काबैन यानी टखनों समेत अपने दाएं पांव को धोया सलासा मर्रातिन, 3 मरतबा। सुम्मा गसला अल युसरा, फिर आपने अपने बाएं पांव को धोया मिसला ज़ालिका, 3 मरतबा टखनों समेत। सुम्मा काल, ये वुजू करके कौन दिखा रहे हैं? सैयदना हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो दिखा रहे हैं। उसके बाद फरमाया तवद्दा, फरमाया सुम्मा काल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तवद्दा कि आपने वुजू फरमाया, नहवा वुदूई हाजा, मेरे इस वुजू की तरह। यानी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बता रहे हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हूबहू इसी तरह वुजू करते हुए देखा।
جس طرح میں نے آپ کو وضو کر کے دکھایا. آپ نے اس طرح وضو فرمایا اور اس کے بعد ثم قام، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے، ثم قام، پھر وضو کرنے کے بعد فرکع رکعتین، اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نفل ادا کیے، لا یحدث فیہما نفسہ، اس میں پوری توجہ کے ساتھ، اس کے خیالات ادھر ادھر نہیں جانے دیے، اس نے پوری توجہ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت نفل ادا کیے. تو اس کا یہ عمل کرنے کے ساتھ وضو کرنا اور وضو کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا اور پوری توجہ اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اب میں جو ایسا کرتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی اس کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وضو کرنے کے ساتھ معاف کر دیتا ہے. اور دوسری حدیث میں بھی یہ واضح طور پر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے وضو سے اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں اس کے وضو اعضاء سے، جس طرح اس کے اعضاء سے پانی کے قطرے وہ گرتے ہیں اور جھڑتے ہیں. وضو کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے محاسن میں سے اور ہمارے خصائص میں سے ایک بہترین خوبی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن جہاں تک اس نے وضو والے اعضاء دھوئے ہوں گے وہاں تک اس کے اعضاء چمکتے ہوں گے. انکم تأتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء، آپ نے کہ وضو کرنے والے وہ وضو کرتے رہے اور جن جو اعضاء دھوتے رہے وضو کرنے کے لیے وہ اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. ابن شہاب کہتے ہیں وکان علماؤنا یقولون، کہ علماء یہ فرمایا کرتے تھے ھذا الوضوء اسبغ ما یتوضا به احد للصلاۃ، یہ سب سے وضو کا کمپلیٹ اور مکمل طریقہ ہے. اس کو اور دیگر احادیث میں کو ملا کر ہم وضو کا ایک کمپلیٹ طریقہ بیان کر کے ایک دفعہ تو پھر کچھ اور مسائل ہیں اس سے متعلقہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. گویا کہ وضو کرتے وقت سب سے پہلے دل میں نیت کرنی چاہیے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ظاہری چیزیں تھیں یعنی وضو کرتے وقت جن اعضاء کو دھونا تھا ان کو دھو کر وہ دکھایا، جو باقی چیزیں باقی حدیث کے اندر ہیں وہ ان پر بھی عمل کرتے تھے، لیکن یہ وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں عمومی طور پر نیت کرنا اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں جس کا وضو نہیں ہے، ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور جو اپنے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا بھی کوئی وضو نہیں ہے. یہ بسم اللہ جو ہے یہ پڑھیں گے وضو کے شروع میں، نیت کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ ہم واش روم جو ٹوائلٹ ہے اور اس بیسن ایک ہی روم کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں وضو کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کے آپ داخل ہو جائیں، یعنی داخل ہونے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں اور وہ کافی ہے. اگر بھول جائے تو وہاں چونکہ ٹوائلٹ کی جگہ علیحدہ ہے، وہ بہہ گیا جو کچھ تھا اور دوسری وضو کی جگہ علیحدہ ہے، تو اگر دل کے اندر پڑھ لی جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ باہر پڑھ کر، کیونکہ وہ جگہ اللہ کا ذکر کرنے کی نہیں ہے. تو اس کے بعد بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کلائی کے جوڑوں تک دھو کر اس کے بعد اپنے چلو دائیں میں پانی لے کر ناک میں منہ میں پانی ڈالا کلی کی اور پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر آپ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اپنا چہرہ مبارک دھویا کرتے تھے. تو اپنے چہرے کو دھویا جائے اور چہرے کی حدود میں نے بتا دی. اس کے بعد پھر دایاں بازو 3 مرتبہ کوہنی سمیت، پھر بایاں بازو 3 مرتبہ کوہنی سمیت، اور پھر اس کے بعد پانی سے ہاتھوں کو تر کر کے سر کا مسح کیا جائے، اور سر کا مسح سر کے اگلے حصے سے شروع کیا جائے گردن کے آخر تک، اور پھر واپس وہاں تک لے آئیں جہاں سے شروع کیا تھا. اس کے بعد کانوں کا مسح، اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلا پانی کافی ہے، لیکن بعض روایات میں نیا پانی لینے کا بھی ذکر ہے، تو ان کانوں کا مسح کیا جائے. اس کے بعد مسئلہ ہے گردن کے مسح کا. تو گردن کا مسح کرنا دیکھیے یہ اس حدیث کے اندر بھی اور کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بلکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا کسی
صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جو روایت مشہور ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس لیے گردن کا مسح کرنا الگ سے، یعنی ہاتھ کو اس طرح الٹا کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ جب وضو کر لیا اس کے بعد پاؤں دھوئے ٹخنوں سمیت، پہلے دایاں پاؤں 3 مرتبہ، پھر بایاں پاؤں 3 مرتبہ، اور اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر جس طرح وارد ہے کہ اپنی داڑھی کا خلال کیا، تو جس کی داڑھی ہے گھنی، اللہ توفیق رکھے سب کو داڑھی رکھنے کی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس کے ساتھ زینت بخشی ہے۔ تو داڑھی کا خلال کرنا، پھر انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی انگلیوں کے درمیان، پھر پاؤں کی انگلیوں کا چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کرنا، یہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا حبذ المتخللون، کہ بہت اچھے لوگ ہیں جو وضو کمپلیٹ کرتے ہیں اور انگلیوں کا خلال بھی کرتے ہیں، اور پاؤں کو اچھی طرح دھونا، پاؤں کو اچھی طرح دھونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر کے جا رہے تھے اور ان کی ایڑیاں پیچھے سے خشک نظر آ رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کو آگ سے ہلاکت ہو۔ آپ نے پھر ان کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو جس کا معنی یہ ہے کہ وضو کے اندر ایک تو ترتیب نیت ضروری ہے، بسم اللہ پڑھنا، اور پھر ترتیب وار وضو کرنا، ترتیب وار، یعنی جو ترتیب حدیث پاک کے اندر مذکور ہے یہ اسی ترتیب کے ساتھ۔ اور پھر ایک چیز موالات، موالات کا معنی کہ وضو مسلسل کرنا، یہ نہیں کہ چہرہ دھو کر گھومنے چلے گئے، چہرہ خشک ہو گیا پھر آ کر ہاتھ دھو لے، یہ نہیں، وضو کو مسلسل کرنا، ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا۔ اور اگر وضو کے دوران اگر آپ کے ہاتھ ابھی گیلے ہیں، کسی نے یاد کروا دیا کہ آپ کا پاؤں یا ایڑی سے کوئی چیز، پاؤں کا حصہ خشک رہ گیا ہے، تو آپ اس کو اگر اسی گیلے ہاتھ کے ساتھ ہی اس کو تر کر لیں تو یہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کافی ہے۔ جب وضو کر لیا تو وضو کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، ثم قال، پھر اس نے یہ دعا پڑھی، یعنی پہلے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر اس نے یہ کلمات کہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی یہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کلمہ شہادت پڑھتے وقت آسمان کی طرف نگاہ کرنا یا انگلی اٹھانا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس کے بارے میں جو حدیث ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اس لیے یہ نارمل روٹین میں کلمہ پڑھا جائے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سنت کے مطابق کمپلیٹ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل بها یدخل من ایہا شاء، جس میں سے چاہے داخل ہو جائے، وہ جس میں سے چاہے جنت کے دروازوں میں داخل ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے۔ تو اس طرح یہ وضو مکمل ہو گیا۔ وضو کا یہ مکمل طریقہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل وضاحت کر دی۔ اس کے بعد فرمایا یہ ہے حدث اصغر، یعنی حدث اصغر جو ہوتا ہے یہ یعنی وہ حدث جو وضو کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب وضو کر لیا تو وضو کرنے کے ساتھ انسان نماز بھی ادا کر سکتا ہے، ہر وہ چیز جس کے لیے وضو شرط ہے وہ کر سکتا ہے۔ نماز ادا کرنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، قرآن پاک کو پکڑنا افضل ہے کہ وضو کی حالت میں ہو انسان، یا جو بھی چیز جس کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وضو ضروری ہے تو اس کے وہ عبادت سر انجام دے سکتا ہے کہ جو وضو کے بغیر نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر انسان نماز کے اندر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ نماز کے اندر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کو شک ہے، اس کے ذہن میں یہ شک ہے پتہ نہیں میرے جسم سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی،
تو شک کی بنا پر وضو نہ چھوڑے، لیکن جب اس کو یقین ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا آواز آ جائے اس کو یا پھر وہ بو پالے، تو اس کو وہی نماز چھوڑ کر جا کر وضو کر کے آ کے دوبارہ نماز شروع کرنی چاہیے، دوبارہ نماز شروع کرنی چاہیے۔ بغیر وضو کے نماز کو کنٹینیو رکھنا یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے اور طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا تو جائے اور وضو کر کے آئے، اور جہاں سے طواف چھوڑا تھا اس کو وہاں سے اب ایک آگے کنٹینیو کر لے تو اس کا طواف صحیح ہوگا۔ یہ حد سے اصغر تھا جو وضو کے ساتھ رفع ہو گیا۔ اس کے بعد ذکر کیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، حالت جنابت میں ہو۔ تو جنابت کی حالت کا کیا مطلب، اور جنبی کو جنبی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جنابت جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، اگر اس پر غسل واجب ہو چکا ہے۔ جنبی جو ہے اس کو جنبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد کی جگہ سے یعنی نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ تھلگ رہتا ہے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جنبی ان چیزوں سے دور رہتا ہے۔ جنوب کا معنی بعودہ یعنی دور ہونا، بعید، کہ یہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے جنبی۔ تو جنبی جن چیزوں سے اس کو جو عمل کرنے سے اس کو منع کیا گیا ہے حالت جنابت میں وہ نہیں کر سکتا، علماء نے ان کو 5 اعمال کے اندر محصور کیا ہے کہ جنبی کون کون سے کام نہیں کر سکتا۔ تو نمبر 1 نماز۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، کہ حالت جنابت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، الا عابری سبیل یعنی نماز کی جگہ یعنی مسجد میں نہ جاؤ، حالت جب مسجد میں جانا منع ہے تو نماز ادا کرنا بھی منع ہے۔ تو اگر آدمی مسجد کے اندر بیٹھا ہے یا اس کا گھر ایک طرف ہے اور کوئی گزر کے دوسری طرف جانا پڑتا ہے وضو کرنے کے لیے تو مرور کر سکتا ہے، لیکن مسجد میں جا کر بیٹھ نہیں سکتا، تو وہ نماز اور نماز کی جگہ سے علیحدہ رہے۔ اور دوسری چیز بیت اللہ کا طواف کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، تو یہاں سے علماء نے استدلال کیا کہ پھر وہ ولیطوفوا بالبیت العتیق، کہ وضو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا پاک ہونا شرط ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کے لیے فرمایا کہ وہ باقی حج کے کام جو مناسک ادا کر لے گی کہ سوائے افعلی ما یفعل الحاج غیر ان تطوفی بالبیت، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ تو جنبی شخص بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ شریف کا طواف وہ بھی نماز ہے، یعنی نماز کے حکم میں ہے۔ تیسری چیز مس المصحف، مصحف کو ہاتھ لگانا، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا۔ جنبی شخص قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن پاک کو پاک آدمی ہی ہاتھ لگائیں۔ تو جو حالت جنابت میں ہے اس کو قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے اللہ کہ جب آپ کو غسل کی حاجت ہوتی تو اس وقت آپ ہمیں قرآن پاک نہیں پڑھایا کرتے تھے، جس سے ثابت ہوا کہ جنبی شخص جو ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ 5ویں چیز مسجد کے اندر آ کر ٹھہرنا، پہلے ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، اور دوسرا جیسے کہ یہ آیت میں نے آپ کے پہلے بھی تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجہوا هذه البیوت، ان گھروں کے جو دروازے ہیں ان کو بند کر دو، فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، میں مسجد کو حائضہ عورت کے لیے اور جنبی کے لیے جائز قرار نہیں دیتا۔ تو گویا کہ جنبی شخص جو ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے گا، لیکن جنبی شخص کو سلام کہیں تو وہ سلام کا جواب دے گا۔ اگر اس کو جنابت کی حاجت ہے لیکن
وہ اپنا جنابت کس وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے اس کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو حالت جنابت میں اگر وہ سونا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ صبح اٹھ کر نماز سے پہلے غسل کر لیں گے، تو وہ سو سکتا ہے، لیکن وضو کر کے سوئے، وضو کے بغیر نہ سوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے والجنب حتی یتوضا، والجنب حتی یتوضا، جنبی شخص حتیٰ کہ وہ وضو کر لے، تو وضو کر کے سو جائے۔ اسی طرح اگر یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اٹھتے ہیں سحری کے وقت، دیر ہو جاتی ہے اور اب وقت اتنا ہے کہ غسل کریں گے تو سحری نہیں کھائی جا سکے گی، تو ایسی حالت میں جنبی شخص جو ہے وہ وضو کر کے سحری کھا لے اور بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ ایسی حالت میں خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اگر بچہ رو رہا ہے اور چپ نہیں کر رہا اور ابھی اس کا یعنی غسل کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو یہ غسل جن چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اگر یہ صورتحال ہو وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر آپ حالت جنابت میں ہو، یعنی جنابت کا یعنی آپ حدث سے اکبر کا شکار ہیں، آپ غسل کرنا آپ پر واجب ہو چکا ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّہَّرُوا، یہاں جو اتحروا کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کے اندر کلام کے اندر زور پیدا کیا گیا، باب افتعال ہے فَاتَّہَّرُوا، تو اس کے اندر کہ تو زیادت الفاظ زیادت معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو اس سے عام طہارت حاصل کرنا نہیں بلکہ غسل کرنا مراد ہے، جس طرح کہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، سورۃ النساء کی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا حتی تغتسلوا، حتی تغتسلوا، گویا کہ فتحروا کا معنی کیا ہوا؟ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو یہ غسل جو ہے اس کا یہ کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ضمن میں علماء نے ذکر کی ہے، لیکن ہم یہاں جو موضوع ہے اس کے متعلق ذکر کریں گے۔ باقی جو موجبات غسل ہیں، مثلا حیض ہے، کسی کا کافر کا مسلمان ہونا ہے، یا کوئی فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینا ہے، ان کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ تو یہاں غسل جن چیزوں سے واجب ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے جنابت۔ جنابت کیا ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کے ختانین آپس میں مل جاتے ہیں اور انزال ہو یا نہ ہو ان پر غسل واجب ہو گیا، یعنی ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے شوہر اور بیوی دونوں پر غسل واجب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن پاک کی اس آیت میں بھی فرمایا کہ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي السَّبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور دوسری چیز ہے خروج منی۔ خروج منی جو ہے اس کے علاوہ اگر منی خارج ہو جائے، مثلا آدمی جو اس کو احتلام ہو جاتا ہے رات کو، احتلام کیا ہے؟ نیند کی حالت میں اس نے دیکھا کہ اس کی منی خارج ہوئی ہے، تو نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، اگر منی خارج ہو جائے تو انسان کے جو یہ مواد خارج ہوتے ہیں یہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک ہے منی، یہ وہ مادہ ہے جس سے مادہ حیات ہے، جس سے اللہ تعالیٰ آگے نسل چلاتا ہے، تو یہ بہت قیمتی مادہ حیات ہے۔ تو اس کی جو وصف بیان کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہ یہ کیا ہے، تو 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اچھل کر نکلنے والے، دافق، دفق کا معنی اچھلنا، اچھل کر جھٹکے کے ساتھ زور کے ساتھ نکلنے والے پانی سے پیدا کیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو آدمی کی پشت سے اور خواتین کی چھاتی سے جو پانی نازل ہوتا ہے اس سے، گویا کہ منی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جھٹکے کے ساتھ زوردار کیفیت میں شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔ ایک مادہ ہے جس کو مزی کہتے ہیں۔ مزی بعض اوقات کوئی بندہ طاقتور ہوتا ہے تو اس کے جسم سے کوئی لیسدار سا مادہ خارج ہوتا ہے، تو اس کو اپنا مزی کہتے ہیں۔ یا کوئی ایسا خیال آ گیا اور اس کے ذریعے کوئی آدمی نے محسوس کیا کہ اس کی شرمگاہ سے کوئی مادہ خارج ہوا ہے۔ یا ودی ہے، ودی بھی ایک ایسا مادہ ہے سفید قسم کا، وہ خارج ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی
مزی اور ودی کے ساتھ غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یعنی یہ پانی پیشاب کرنے سے پہلے چند قطرے آگے بغیر شہوت کے، پیشاب کرنے کے بعد چند قطرے لیسدار خارج ہوئے۔ اسی طرح خواتین کے اندر ایک مرض ہوتا ہے لیکوریا، لیکوریا کے ساتھ بھی غسل واجب نہیں ہوتا، یعنی جس طرح حیض اور نفاس کے ساتھ غسل واجب ہوتا ہے لیکوریا کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وضو ان سے کرنا ہوتا ہے، لیکن منی خارج ہو جائے تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الماء من الماء، انما الماء من الماء۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ احتلام کے بارے میں ہے کہ پانی دیکھے اگر پانی خارج ہو یعنی منی خارج ہو تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ دوسری احتلام کے اندر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسے آدمی کے بارے میں یجد البلل ولا یذکر احتلاما، کہ وہ سو کر اٹھا تو اس کو اپنے جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شلوار ہے، پتلون ہے، چادر ہے، کوئی بھی، اس پہ اس کو گیلا محسوس ہوا اور بری محسوس ہوئی، لیکن اس کو یاد نہیں ہے کہ اس کو احتلام ہوا، اس کو خواب کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہوئی، تو آپ اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص غسل کرے گا، وہ شخص غسل کرے گا۔ لیکن ایک آدمی کو یاد ہے ذہن میں کہ اس کو احتلام ہوا ہے لیکن اس نے اٹھ کر کوئی آثار نہیں دیکھے تو پھر اس پر غسل واجب نہیں، کیوں کہ یہ محض اس کا خیال تھا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اگر عورت ایسا دیکھ لے تو آپ نے فرمایا کہ عورت کو بھی اگر ایسی کیفیت اس پر ہو تو اس کو بھی غسل کرنا چاہیے۔ تو ام سلیم کہنے لگی وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، تو مجھے اس سے تھوڑی سی حیا سی آئی اور میں نے کہا کہ کیا عورتوں کو بھی یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من این یکون الشبہ، کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اولاد کی مشابہت کہاں سے ہوتی ہے؟ اولاد دونوں کے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں کے مواد ملنے سے، مادہ حیات ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو جس کا پانی غالب آ جائے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ مسئلہ اس طرح وضاحت کے ساتھ پوچھا تو فرماتی ہیں کہ دیکھیے ان اللہ یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ تو حق بات بیان کرنے سے شرماتے نہیں۔ گویا کہ جو مسئلہ نہیں معلوم اس کو پوچھنا چاہیے، اس کا ہماری نمازوں کے ساتھ تعلق ہے، عبادات کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل بیان فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان مسائل سے آگاہ کیا۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی عورتوں کی اس لیے تعریف کیا کرتی تھی کہ نعم النساء نساء الانصار، سب سے بہتر خواتین انصار کی خواتین ہیں۔ لم یمنعہن الحیاء یتفقہن فی الدین، وہ دین سیکھنے کے بارے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی، اس کو شریعت سمجھ کر، عبادت سمجھ کر وہ دین سیکھتی ہیں۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ پوچھ لیتی ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اس طرح دو چیزیں جن کے ساتھ غسل واجب ہو گیا، ایک تو ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے ساتھ، اور ایک منی کے خروج کے ساتھ، خواہ وہ احتلام کے ذریعے ہو یا غیر احتلام کے علاوہ ہو، اگر منی خارج ہوئی تو اس کے ساتھ غسل واجب ہو گیا۔ اب یہ غسل جو واجب ہوا، اس کو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا طریقہ جو ہمیں سکھایا ہے، اور جب آپ سے پوچھا گیا، اس کے بارے میں سوال کیا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ واضح طور پر امت کو بتایا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، کیوں کہ آپ کے تمام احوال سے واقف ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ امت پر بہت احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے لیے محفوظ کی، اور ہمیں مسلمانوں کو اس بات پر فخر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، ہر طریقہ اللہ رب العزت نے محفوظ کیا ہے۔ دنیا کے اندر کسی نبی یا کسی لیڈر، کسی مذہبی رہنما، کسی سیاسی رہنما کی سیرت اس قدر محفوظ نہیں ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ نہیں ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، جو کہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، اس کو محفوظ کیا تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ غسل فرض یہ کیا کرتے تھے، غسل جنابت کیا کرتے تھے، بدا، تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ اس سے دوسری حدیث کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے، استنجا کرتے
اور استنجا کرنے کے بعد اپنا بایاں ہاتھ زمین پہ مل کے اچھی طرح پھر اس کو دھوتے اپنے ہاتھوں کو. آج ہمارے پاس صابن موجود ہے یا یہ جو لیکوڈ موجود ہیں، ان کے ساتھ اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے. تو یاد رہے کہ پہلے نیت کرنا دل میں، یہ غسل کے لیے بھی ضروری ہے نیت کرنا، کیونکہ یہاں حدیث پاک کے اندر لفظ ہے کہ اذا اراد ان یغتسل، کہ جب آپ غسل کا ارادہ کرتے، یا اذا اغتسل جب آپ غسل کرتے، تو آپ سب سے پہلے استنجا کر کے اور اپنے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے. ثم یتوضا کما یتوضا للصلاۃ، پھر آپ اسی طرح وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے. پھر وضو کرنے کے بعد بعض علماء نے کہا کہ وضو کہاں تک کرتے کہ کونیوں تک دھوتے، اور اس کے بعد سر کا مسح کرنے کی بجائے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کر کے اپنے سر کے بالوں کی جڑوں کو اور داڑھی کے بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح تر کر لیتے، جس طرح ہے ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر آپ اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کرتے. فيخلل بها اصول شعره، تو پھر آپ ان انگلیوں کے ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں کو خلال کرتے، اچھی طرح تر کرتے. ثم يصب على راسه، پھر آپ اپنے سر مبارک پہ 3 چلو پانی کے ڈالتے. ثم يفيض الماء على جلده كله، پھر آپ اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے اور جسم کو پانی کے ساتھ دھو لیتے. تو یہ آپ کا غسل کرنے کا طریقہ تھا. یہاں ذکر ہے کہ آپ پورے جسم سے، اس میں پاؤں بھی آگے. دوسری روایت میں یہ اس طرح ذکر ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس جگہ سے الگ ہٹ کر اپنے پاؤں دھو لیتے، اپنے پاؤں دھو لیتے. تو اسی ترتیب کے ساتھ پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں. تو یہ آپ کا وضو کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کو صاف کرنے میں احتیاط برتتے تھے، اس لیے آپ اس کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اسی وضو کے ساتھ جو پہلے کیا تھا نماز ادا کر لیا کرتے تھے. اس لیے علماء کا یہ موقف ہے کہ اگر انسان وضو کرتے ہوئے، جسم کو صاف کرتے ہوئے، اگر اس کا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو، قبل یا دبر کو لگ گیا، تو پھر اس کو نماز کے لیے آخر میں احتیاطاً وضو کر لینا چاہیے، تو بہتر ہے. اس طرح یہ غسل مکمل ہو گیا. تو یہ غسل کرنے کا طریقہ تھا. دوسری حدیث میں ہے اگر وہ جگہ ایسی ہے جہاں آپ غسل کر رہے ہیں کہ وہاں پانی جمع ہو رہا ہے، تو آپ اس جگہ سے علیحدہ ہٹ کر اپنے پاؤں کو دھو لیں، وگرنہ یہ جو اس طریقے کے ساتھ جو غسل ہوا، اس کے اندر پہلے وضو ہو گیا اور پھر غسل ہو گیا، اور یہ کمپلیٹ غسل تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے امت کو بتلایا. جس کا معنی کیا ہے کہ دل میں نیت کریں بسم اللہ پڑھ کے، یعنی استنجا وغیرہ کرنے کے بعد. استنجا کرنے کے لیے بھی بیت الخلاء میں جانے کے آداب ہمیں سیکھنے چاہیے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه الحشوش المحتضرہ، یہ جو تحضرہ الجن والشیاطین، یہ جو ہمارے ٹوائلٹ ہیں، واش روم ہیں، جہاں جنات اور شیاطین وہ بعض اوقات اپنا بسیرا رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ جب کوئی آدمی دعا پڑھ کے وہاں داخل ہوتا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر جو دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنات اور شیاطین کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہ کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے، پھر وہ دیکھ نہیں پاتے. تو دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہر مسلمان کو آنی چاہیے. مختصر دعا تو یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یا میں تیری پناہ چاہتی ہوں خبیث جنات سے اور ان کی ناپاک عورتوں سے، اور ان کی خبیث عورتوں سے، خبیث جنوں سے اور ان کی خبیث عورتوں سے، جننیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں یا تیری پناہ چاہتی ہوں. مرد ہے تو اس طرح، عورت ہے تو میں تیری پناہ چاہتی ہوں. اور دوسری بسم اللہ، اس کے شروع میں بسم اللہ بھی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. واش روم میں داخل ہوتے ہوئے پہلے اپنا رائٹ پاؤں داخل کریں گے. کیا خیال ہے؟ واش روم میں داخل ہوتے وقت، کیونکہ یہ کام قضاء حاجت کا ہے تو ہم نے مسجد کے الٹ کرنا ہے. جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اپنا رائٹ پاؤں مسجد میں داخل کرتے ہیں، تو واش روم میں داخل ہوتے پہلے لیفٹ پاؤں داخل کریں. اور جب واش روم سے نکلیں تو مسجد سے نکلتے وقت ہم پہلے بایاں پاؤں، لیفٹ پاؤں باہر نکالتے ہیں، لیکن واش روم سے نکلتے وقت ہم رائٹ پاؤں باہر نکالیں گے اور باہر آ کر دعا پڑھیں گے غفرانک، باہر آ کر دعا پڑھیں گے غفرانک. واش روم کے دوران، قضاء حاجت کے دوران کسی قسم کی گفتگو کرنا جائز نہیں. اپنا کپڑا بھی زمین کے پاس قریب ہو کر اٹھانا چاہیے، اور اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگانا چاہیے. دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ پانی
انڈیلیں اور بائیں ہاتھ کے ساتھ صفائی کریں، اور پانی استنجا ہو، وضو ہو، غسل ہو، اس کے لیے پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں تو اچھی طرح تسلی کر لیں، کیونکہ پیشاب کا قطرہ تو پیشاب والے اعضاء کے اندر نہیں اٹکا، تاکہ اٹھتے ہوئے آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی شدید وعید سنائی ہے کہ پیشاب کے دوران انسان کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، خود بھی اور اپنے کپڑوں کو بھی بچانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن عامة عذاب القبر منه، عمومی طور پر زیادہ تر لوگوں کو قبر میں عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، کیونکہ مسلمان کے لیے اپنا جسم اور اپنا لباس پاک رکھنا یہ ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، مشہور حدیث ہے، تو آپ کو بتایا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ان قبر والوں کو سزا ہو رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی چیز کے بارے میں نہیں، بڑی یعنی جرم کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں جرم تو بڑا ہی ہے تو چیز معمولی تھی اگر اس کا خیال رکھتے تو فرمایا اما احدہما، ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے فکان لا یستنزہ من البول، کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، وہ چغلیاں کیا کرتا تھا۔ اس لیے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور دائیں ہاتھ سے صفائی کریں، اور جب باہر نکلیں تو اب ٹوائلٹ وغیرہ واش روم کو اچھی طرح صاف کر کے نکلیں، تاکہ بعد میں آنے والا آپ کو کوئی برا بھلا نہ کہے اور آپ کو سخت سست نہ سنائے۔ تو پھر اس کے بعد آ کر اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھو لیا صابن کے ساتھ، لیکوڈ کے ساتھ، اور اس کے بعد وضو کیا جس طرح نماز کے لیے وضو۔ ہاں اگر آپ کا واش روم بھی وہی ہے، ٹوائلٹ بھی وہی ہے، وہیں غسل کرنا آپ نے، تو پھر نیت کر کے داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور پھر وہاں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ وضو کریں جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کر کے اپنے بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح تر کر لیں، داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کر لیں، خواتین وہ بھی اپنے بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح تر کر لیں۔ لیکن اگر کسی نے بہت زیادہ اس کے بال گھنے اور اس نے میڈیاں بنائی ہوئی ہیں، کھولنی مشکل ہے، تو پھر اس کے لیے یہ اتنی چھوٹ ہے، وہ بھی صرف غسل جنابت کی صورت میں اگر اس کو ضرورت ہے، تو غسل حیض کی صورت میں یہ چھوٹ نہیں ہے کہ وہ اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو تر کر کے اپنے بالوں کو تر کر لے اور اس میڈیا نہ کھولے، اور اچھی طرح بالوں کو تر کرنے کے بعد 3 چلو اپنے سر کے اوپر بہا لے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ بال کھول لے تو یہ اچھا ہے، لیکن یہ رخصت ہے اگر اس پر وہ عمل کرنا چاہے۔ تو اس کے بعد 3 چلو پانی کے سر پہ ڈالے، دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر پورے جسم کو مل کے دھو لے، اور آخر میں پاؤں دھو لے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کیا اور جو امت کو سکھایا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو، حالت جنابت میں ہو، تو آپ اچھی طرح غسل کرو، حتیٰ تغتسلوا، جس طرح دوسری آیت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آگے پھر اللہ رب العزت نے تیمم کے احکام بیان کیے، تیمم کے احکام بیان کیے۔ تو یہ رفع حدث جو ہے یہ 2 چیزوں سے ہوتا ہے، رفع حدث 2 چیزوں سے ہوتا ہے، ایک تو پانی کے ذریعے، اور اگر پانی نہیں ملتا، اور وہ کنڈیشنیں ہم ذکر کریں گے کہ جن میں تیمم کرنے کی انسان کو اجازت ہے، اگر پانی نہیں ملتا تو پھر اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے، اور یہ تیمم اس امت کی خصوصیت ہے، صرف اس امت کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، تو پہلے کسی امت کو یہ تیمم کرنے کا جو رخصت ہے، اجازت ہے، وہ عطا نہیں ہوئی۔ جس طرح کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی، کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ ان میں سے پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اگر 1 مہینے کا فاصلہ ہو، دشمن کے ساتھ لڑائی کے لیے آپ جا رہے ہیں، 1 مہینے کا فاصلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ 1 مہینے کے فاصلے سے ہی دشمن پر میرا رعب طاری کر دیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ دوسرا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ اگر مسجد پاس نہیں ہے، اگر تو ایسی جگہ پر ہیں جہاں مسجد ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے، تو جماعت کے ساتھ جا نماز ادا کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ اکیلے گھر میں سستی کرنا اور نماز سے پیچھے رہنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں مسجد نہیں ہے، اپنے کھیت میں ہیں، سفر کر رہے ہیں،
تو نماز کا وقت ہو گیا، تو پہلی امت کے لوگوں کو حکم تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اپنی معبد میں جو عبادت کی جگہ مخصوص ہے وہاں جا کر ہی نماز ادا کر سکتے ہیں، ہر جگہ پہ نہیں کر سکتے، لیکن اس امت کو اللہ نے یہ خصوصیت بخشی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو کسی بھی پاک صاف جگہ پہ آپ نماز ادا کر لیں، تو وہی جگہ اللہ نے ہمارے لیے پوری زمین مسجد بنا دی ہے۔ اور پھر فرمایا تیسری چیز طہورا، کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طہور کا باعث بھی بنا دیا ہے۔ طہور کا معنی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ، اور دوسری حدیث میں فرمایا وَجُعِلَتْ لَنَا تُرْبَتُهَا طُهُورًا، اللہ تعالیٰ نے تربت کو یعنی زمین کے اوپر والی سطح جو مٹی ہے اس کو ہمارے لیے طہور بنایا ہے، اس کے ساتھ ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِي غَنَائِمِ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت کا استعمال کرنا کھانا حلال نہیں تھا، بلکہ وہ جہاد کرتے، مال غنیمت اکٹھا ہوتا، اس کو ایک جگہ پہ جمع کر کے رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت بخشی کہ مال غنیمت جو ہے وہ اس کو ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ پھر فرمایا وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، پہلے جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ کسی خاص بستی یا خاص قوم کے لیے بھیجے، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یعنی قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، قوم ہود کی طرف عاد کی طرف قوم ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور مدین والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے فرمایا اے میرے پیارے نبی اعلان فرما دیجئے ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کے لیے، گویا کہ آپ کی نبوت کا دائرہ قیامت تک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کے لیے اور زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے ہے۔ تو فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسن، مجھے اللہ رب العزت نے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ پہلی چیز کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کا فاصلہ ہو تو اللہ رب العزت دشمن پر میرا رعب طاری کر دیتا ہے، اور دوسرا پوری زمین میرے لیے مسجد اور طہور بنا دی گئی ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے۔ پہلی امتوں کو حکم تھا کہ وہ جب نماز کا وقت ہو تو اپنے معبد میں، اپنی جہاں عبادت گاہ ہے وہاں جا کر نماز ادا کریں گے، لیکن مجھے اللہ نے یہ سہولت دیتی ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے پاک صاف جگہ پہ نماز پڑھ لیں میری امت کے لوگ، تو وہ ان کے لیے مسجد ہے۔ پہلی امت کے لوگوں کو حکم تھا کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کریں، وضو کے بغیر نماز ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے میری امت کو یہ خصوصی طور پر یہ رعایت دی ہے اور یہ امتیاز دیا ہے کہ میری امت کے لوگ پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے میں کوئی مشکل ہو تو پاک صاف مٹی پہ سک کے ساتھ تیمم کر لیں اور وضو کر لیں، تو تب بھی وہ نماز ان کے لیے جائز قرار دی ہے، یہ امت کا خاصہ ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اور پھر فرمایا کہ پہلے ہر نبی اپنی قوم کے لیے خاص کر مبعوث ہوتا تھا۔ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے اعلان کروایا کہ میرے پیارے نبی فرما دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، پوری دنیا کے لیے۔ اور پھر فرمایا اوتیت الشفاعہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کبریٰ کا حق دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے۔ جس طرح معروف حدیث میں، حدیث شفاعت میں ہے کہ لوگ قیامت کے دن کی ہولناکی سے گھبرائے ہوئے، پسینے کے عذاب میں ڈوبے ہوئے، پریشان ہو کر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے پاس جائیں گے اور شفاعت کے لیے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے۔ لیکن سب معذرت کر لیں گے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرے بھیجیں گے تو آپ وہاں شفاعت کریں گے، تو گویا کہ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ یہ بھی آپ کو عطا ہوئی۔ یہ وہ 5 خصوصیات ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی۔ تو اس صورت جب ایسی صورتحال پیدا ہو تو انسان کو کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو یعنی بیماری کی وجہ سے، ڈاکٹر نے منع کیا پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی ٹھنڈا ہے بیماری کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتے، بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے، اولا سفرن، یا آپ سفر کی حالت میں ہیں آپ کے لیے پانی میسر نہیں آتا، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہے پھر اس کو پانی نہیں ملا،
او لامستم النساء، یا پھر تم نے اپنی ازواج سے ازدواجی تعلقات قائم کیے ہیں، عورتوں سے صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء، تو آپ کو پانی نہیں ملا، آپ کو پانی نہیں ملا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر آپ پاکیزہ مٹی کا قصد کیجئے، یعنی تیمم کیجئے۔ تو گویا کہ اس آیت میں یہ بتلا دیا گیا کہ تیمم وضو کا بدل بھی ہے اور غسل کا بدل بھی ہے، وضو کا بدل بھی ہے اور غسل کا بدل بھی ہے تیمم۔ تو تیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس سے اپنے چہروں کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو، ما یرید اللہ اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ گویا کہ تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم ضربۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر، یعنی تیمم کا طریقہ کہ نیت کر کے تیمم کی، بسم اللہ پڑھ کے پاک صاف مٹی پہ دونوں ہاتھ مار کر پھر ان کو جھاڑنا، پھونک مارنا، پھر اپنے چہرے پر اس طرح مل لینا، پھر اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی پشت پر، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر، اور یہی تیمم ہے جو صحیح احادیث کے اندر مذکور ہے۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ تیمم کر لے، تو پھر اس کے ساتھ تیمم کے ساتھ جو بھی عبادت وضو کے ساتھ کی جا سکتی تھی وہ تیمم کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ میرے خیال میں کہ آپ کا ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اس کے شان نزول کے بارے میں بھی ابھی یہ باقی ہے کہ تیمم اللہ رب العزت نے کس موقع پر یہ آیات نازل کی۔ تو اگر ہم اسی پر اکتفا کریں اور کل تیمم سے دوبارہ انشاءاللہ شروع کریں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ اگر ٹھیک ہے شیخ اس صاحب، کو کمپلیٹ کر لیں آگے، اگر تو پھر 20-25 منٹ لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے کم از کم۔ جس اگر کی جو رائے ہے وہ بتا دیں میسج کے تھرو، نہیں تو پھر اسے کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو ہم آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک صاف کریں، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کریں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو۔ ہاں جی، کیا رائے آئی ہے؟ میں تمام بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی رائے سے ظاہر کر دیں۔ اگر تو رائے آپ یہ کل کرتے ہیں اور تو سوال کل جواب بھی انشاءاللہ کل ہاں کر لیں گے۔ بہت سارے سوال جواب اس کے بارے میں اور تیمم کے بارے میں کچھ تفاصیل بھی ہیں، اس لیے انشاءاللہ ہم کل یہاں سے شروع کریں گے اور اس کے بعد پھر بعد والی آیات جو ہیں ان کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، اس لیے ایک مجلس میں سب کی حاضری اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے اور کلمہ شہادت ہم کو نصیب فرمائے۔ اس وقت دنیا میں جو پریشانی بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو اس سے نجات دلائے، تمام امت مسلمہ کے لیے یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا باعث بنائے۔ میں آپ تمام بہن بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا ضرور، وہ یہ ہے کہ آپ یہ لنک اور بھی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کل یہ مسائل ہم ریپیٹ کریں گے اور ان مسائل کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو ان کو بھی، اور سننے کے بعد جب اس کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو بھی آپ آگے شیئر کریں۔ یہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے، دین سیکھنا اور سکھانا اور اس میں حصے دار بننا، یہ سب لوگ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں اور ایک ہی کام کے اندر شریک شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ دعاؤں، یہ پاک ماہ مبارک ہے اور ماہ مبارک کی یہ مبارک ساعات ہیں، یہ دن کا آخری حصہ افطاری کا وقت بھی قریب ہے، تو اس میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص بخشے، اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی توفیق کی خدمت کی توفیق دے اور قبول فرما لے، ریاکاری سے، نمود و نمائش سے اللہ بچائے، کسی بھی شر اور فتنے سے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بچائے، ہمارے اعمال میں اللہ اخلاص پیدا کرے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہمارے نام بھی اللہ جہنم سے آزادی لکھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے حقدار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے کہ جن کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انعام کا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔